تحریر فرمایا ہے کہ جاب کرنے کے لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا نہ کرے. گواہی ہے نا، یہ گواہی ہے نا، تو جھوٹی گواہی دینا کب سے جائز ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. لوگوں، دو چیزیں خدا نے جمع کر دی ہیں. اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا، لوگوں بچو، رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے، شرک سے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لوگوں بچو جھوٹ سے. جھوٹ اور شرک اللہ نے دونوں کو برابر کر دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کی پڑھائی، اور آپ نے تم جانتے ہو آج رات کیا ہوا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عُدِلَتِ الشَّهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ، آج رات اللہ نے کہا کہ شرک کرنا اور جھوٹی گواہی دونوں میں نے برابر کر دیے، دونوں کا عذاب یکساں ہو. یہ جھوٹی گواہی تو ہے. اس لیے یہ جتنے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہیں، ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں جھوٹ، اور یہ چیزیں کوئی چیز نہیں، کوئی گنجائش نہیں. جاب ملتی ہے ملے، نہیں ملتی تو اب جھوٹ تھوڑا ہی بول کے لے لینی. ایک چیز البتہ اور ہے، اگر کسی معاشرے میں صورتحال یہ بن جائے کہ اس آدمی کو خود اس آدمی کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. شریعت میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اسے فتوے اور قضا میں نہیں لایا جا سکتا. مفتی تو وہی بتائے گا نا جو قانون ہے، جو اللہ کے اور اس کے درمیان ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں فیصلہ کرنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں فیصلہ کرنا تھا. بچے کی ولادت ہوئی اور جھگڑا تھا کہ کس کا بچہ ہے. جا کے مقدمہ اس سے درج کروایا اور اس نے کہا میری بیوی ایسے اور ایسے. جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے کہا امیر المومنین اللہ کی قسم یہ میرا ہی بچہ ہے، یہ تو میری رنگت ہے، میرے نقش و نگار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لے جاؤ اور خبردار آئندہ کبھی کوئی ایسی بات. بہت سی چیزیں ایسے ہی ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں فیصلہ کیا ہے اور فرمایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمہارا بھائی اگر زندہ ہوتا نا تو پتھر مارتے اسے. بچہ اسی کا ہے جس کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا بیٹا بن گیا، اور آ کے گھر میں اہلیہ سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس سے پردہ کرنا ہے. اب پردہ کرنا ہے تو حقیقی بھائی سے کیوں پردہ کروا رہے ہیں؟ اور اگر وہ حقیقی بھائی نہیں ہے تو آپ اس کو بیٹا کیوں قرار دے رہے ہیں؟ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قانونی طور پہ اور ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں اور ہوتی ہیں. ایک آدمی طلاق دے کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایک طلاق دی. اور میں اللہ کی قسم کھاتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم ہے. آپ نے دوبارہ کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول میں نے ایک کی نیت کی تھی، دو تو ایسے. فرمایا جاؤ تمہاری بیوی درست. اب ہم کیسے کہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دور میں سچ باقی نہیں نہ رہا. اب ایک آدمی طلاق کے بعد یہ سمجھتا ہے حقیقت میں کہ میں نے طلاق ایک ہی دی ہے، دو تو ایسی اس کو پکا کرنے کے لیے دے دی تھی. اللہ کے نزدیک اس شخص کی بیوی اس کے لیے حرام نہیں. مفتی کے پاس جائے گا تو کہے گا یہ حرام. قانون ہے نا، قانون لوگوں کی زبانوں پہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا. بالکل اسی طرح کبھی کسی معاشرے میں ایک آدمی یہ سمجھے کہ میں اس عہدے کے قابل ہوں، اور میں اگر اس عہدے پہ نہ آیا تو جو میرے ساتھ آ رہے ہیں نا، انٹرویوز دے رہے ہیں اور درخواستیں پیش کر رہے ہیں، یہ سب سیاسی چکر ہے، سفارشیں ہیں، رشوت ہے، سب جھوٹ ہے. یہ آئیں گے اس عہدے پہ اور بربادی کریں گے. آنیسٹلی وہ سمجھتا ہے اتنا زیادہ کہ اللہ اگر پوچھے قیامت میں تو جواب دے سکتا ہے. تو چونکہ سب جھوٹ، سرٹیفکیٹ، پیسے، اب یہ عہدہ، یہ چیز آدمی لے سکتا ہے.
سب جعلی سرٹیفکیٹ پیش کر رہے ہیں، اس کو بھی جعلی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کرے اور وہ سیٹ کوئی نااہل لے لے تو پبلک کا نقصان ہو جائے گا، پبلک تباہ ہو جائے گی۔ تو پبلک انٹرسٹ کے لیے یہ چیز پھر درست ہوتی ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جانے اور اللہ جانے، قانون کا پوچھیں گے تو پھر کوئی اجازت